الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ بے شک انسان کو بنایا گیا دل کا کچا، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے واویلا مچا دیتا ہے، اور جب خیر میسر آئے تو روک کر رکھنے والا بن جاتا ہے، سوائے نماز والوں کے جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی برتتے ہیں۔ آج ہماری سورہ المعارج کی آیہ مبارکہ نمبر 23 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی بشری صفات کا ذکر کیا کہ انسان کا مزاج کیسا ہے، انسان کی طبیعت کے انداز کیا ہے۔ تو ظاہر ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جو بھی کوئی شخص کسی چیز کو بناتا ہے سب سے زیادہ بہتر وہ اس کے بارے جانتا ہوتا ہے جس نے اس کو بنایا ہوتا۔ مثال کے طور پہ یہ ڈائس میرے سامنے رکھا ہے، جس کو بڑھئی نے بنایا ہے، کارپینٹر نے بنایا ہے، تو وہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ یہ مائکرو فون ہے جس میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس کو جس نے بنایا ہے وہ ہم میں سے سب سے بڑھ کر اس کے بارے جانتا ہے کہ اس کے کیا کیا کام ہیں، اس کے کیا کیا فنکشنز ہیں، اور اس کے کیا کیا مسائل ہیں، کیا اس کی خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ ہم سب سے بڑھ کر وہ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو بالکل جیسے کوئی انسان دنیا میں کوئی چیز بناتا ہے، اس کا موجد ہے، وہ اس کو انوینٹ کرتا ہے، تو وہ اسے سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کائنات کا سب سے جو بڑا ایک ہی خالق ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اور انسان تو اس کا شاہکار ہے، انسان کا خالق بھی وہی ہے۔ تو وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے مزاج کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے افکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہماری نیچر کیا ہے، ہماری فطرت کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو بیان کیا، لوگوں کے مزاجوں کو بیان کیا، لوگوں کے معاملات زندگی کو بیان کیا، لوگوں کے افکار کو بیان کیا کہ لوگ کیا کرتے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، فرمایا انسان کو بڑا ہی عجیب قسم کا بنایا گیا ہے کہ وہ ناشکرا پیدا کیا گیا۔ اب اس سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو پیدا ہی ناشکرا کیا گیا ہے۔ اگر ناشکرا پیدا کیا گیا ہوتا تو دنیا میں سارے ہی ناشکرے ہوتے، ایسا تو نہیں ہے، سارے تو ناشکرے نہیں ہیں۔ یہاں تو ایسے بھی بڑے بڑے شکر والے انسان گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو ذبح کروا کے بھی کہا مولا تیرا شکر ہے، تو نے ایک دیا ہے، ہزاروں دیتا وہ بھی تیرے نام پہ قربان ہوتا۔ ہم نے ایسے انسانوں کو بھی سنا ہے اور ایسے انسانوں کو بھی پڑھا ہے، ان کے کردار کو ہم نے دیکھا ہے۔ ایسے انسان بھی اس کائنات کے اندر ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ دنیا اور کائنات قائم ہے۔ اور جب تک کوئی ایک اللہ کا ایسا نیک انسان کائنات میں قائم رہے گا، موجود رہے گا، کائنات میں قیامت نہیں آئے گی۔ اور اگر ابھی تک قیامت نہیں آئی تو اللہ کے ایسے بندے ابھی موجود ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کی مجبوری یہ ہے فطری طور پر کہ وہ ایسا ہے۔ فرمایا نہیں، ہم نے انسان کو بائی برتھ اپنی پیدائش کے اعتبار سے تو بڑا عظیم بنایا۔ انسان کو ہم نے تو بڑا عظیم کیا ہے۔ انسان ہے کہ اپنی عزت اور عظمت کو خود ہی گوا بیٹھتے ہیں۔ قرآن کی آیت کی تفسیر آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں، گزر چکا ہے یہ پیچھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو، بنی آدم کو، اولاد آدم کو عزت اور تکریم والا بنایا ہے۔ ہم نے ابن آدم کو شان والا بنایا ہے۔ اور ابھی اور آگے آیات ہمارے درس میں آئیں گی، آخری پارہ کے اندر، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کا ذکر کیا ہے
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں، سانچے میں، انداز میں پیدا فرمایا۔ احسن تقویم کا لفظ استعمال ہوا وہاں پہ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں لوگ کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ناشکرا بنا لیتے ہیں اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جدا کر لیتے، تو پھر ان کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے جو اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ اب یہ جو دو نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، ہم نے ان دو نشانیوں پر، ان دو آیتوں کے علامات پر ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ باتیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ باتیں ہم میں ہو گئی تو یہ جو اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے اور بڑا ہی دل کا کچا بنایا گیا اس انداز میں کہ فوراً پھر جاتا ہے، کہیں ہم اس بری صفت کے لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا مسہ الشر جزوعا، فرمایا جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا تو واویلا بڑا کرتا ہے۔ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو واویلا بہت کرتا ہے، شور و غوغا بڑا کرتا ہے، تماشا بڑا کرتا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، مجھے اللہ نے ان حالات میں کر دیا، مجھے اللہ نے ان حالات میں کر دیا، میرے اوپر یہ بھی مصیبت ٹوٹ پڑی، مولا جو بھی مصیبت تھی میرے اوپر ہی آنی تھی، تجھے کوئی اور نہ ملا، جیسے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کس کو وہ گلہ اور شکوہ کر رہا ہے؟ کس سے گلہ شکوہ کر رہا ہے؟ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اپنے رب سے ہی شکوہ کر رہا ہے یہ والی بات کا، اپنے رب سے یہ باتیں کر رہا ہے، تو نے مجھے میرے ساتھ یہ کر دیا، تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ فرمایا اس کو شکایتیں کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا جس زبان سے بول رہا ہے یہ زبان کس نے عطا کی، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری کائنات کی دولت اکٹھی کر لی جائے تو ایک زبان نہیں خریدی جا سکتی جو جس کی زبان نہ بولے اور اس کی زبان بولنا شروع کر دے۔ یہ زبان تو بڑی بات ہے، زبان تو بڑی بات ہے۔ یہ ایک ناخن جو لگا ہوا جس کو ہم کاٹ دیتے ہیں، یہ ناخن اگر یہ والا اتر جائے تو ساری کائنات کے اندر اس جیسا ناخن کوئی نہیں لگا سکتا۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی، مانتے ہیں ہم، سائنس بہت ترقی کے مراحل سے گزر رہی ہے، لیکن آج تک ایک ناخن، یہ ایک ناخن ہے، یہ بنانے کے قابل نہیں ہو سکا کوئی اس جیسا ناخن۔ تو زبان تو بہت بڑی چیز ہے، زبان تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا اس کو سوچنا چاہیے تھا، اس کو اپنے وجود پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ اپنے وجود کو تو دیکھ، اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، اللہ نے تجھے کیا کیا کچھ نہیں دیا۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ نے جو ہمیں انسان بنایا ہے نا جی، اللہ ہمیں کچھ بھی نہ دے، اللہ ہمیں کچھ بھی نہ دے، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ رہنے کو، نہ پہننے کو، کچھ بھی نہ دے، تو اس کا یہی سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جانور نہیں بنایا، اس نے ہمیں حضرت انسان بنایا۔ ہم انسان اپنی مرضی سے بنے، اگر ہمیں وہ جانور بنا دیتا تو بتائیے ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہماری کوئی حیثیت ہے؟ کوئی ہماری اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے، ایسے ہی لوگ بنے بنتے ہیں، میں اور کس چیز کی میں؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت بھائی یزید بستامی کے میں نے 2 واقعات پڑھے، ہلا کے رکھ دیتے ہیں وہ انسان کو۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے اور بندہ کتنا کوئی چھوٹا آدمی ہے بھائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، بستام کا اتنا بڑا اللہ کا برگزیدہ انسان جس کے شب و روز، رات قیام میں گزرتی تھی، دن روزے میں گزرتا تھا، ہر روز، رمضان شریف نہیں، ہر روز رات قیام میں اور دن روزے میں گزرتا تھا، اور دنیا پہ ان کا طوطی بولتا تھا۔ اتنے اللہ کے نیک اور برگزیدہ ولی اللہ تھے۔ جا رہے ہیں تو راستے میں کتا بیٹھا، تو اچانک آپ رک گئے وہاں پہ، کوئی دل میں ایک بات آئی، خیال آیا، تو کتے نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا مولا مجھے بولنے کی طاقت دے۔
کتا بولا با یزید تیرے دل میں ہلکی سی یہ بات آئی ہے کہ تھوڑا سا راستہ بدل لیں، یہ کتا ہے، ناپاک ہے، پلید ہے، اور کہیں اس کا کوئی چھینٹا پانی جس میں یہ بیٹھا ہوا ہے تو دم ہلائے تو وہ ہم پہ نہ پڑ جائے۔ با یزید یہ بتا میرا کیا قصور تھا کہ اس نے مجھے کتا بنا دیا، تیری کیا نیکی تھی جس نے تجھے انسان بنا دیا؟ روایات میں لکھا ہے حضرت با یزید بسطامی وہیں بیٹھ گئے، ساتھ ہزاروں عقیدت مند تھے، مرید تھے، وہ بھی وہیں بیٹھ گئے، روتے رہے دیر تک روتے رہے۔ کتے سے کہا مجھے اپنی شاگردی میں رکھ لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی ان کے جوڑوں جوتوں کے برابر بھی نہیں۔ مجھے اپنی شاگردی میں رکھ لیجئے۔ کتے سے کہا کہ تو نے اتنی بڑی بات کی ہے، تو کتے نے جواب دیا تو میری شاگردی کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر، جملے میں نے پڑھی، یقین جانے میں 1.5-2 گھنٹے تک میں اسی لفظ پہ اڑا رہا، آگے پڑھ ہی نہیں سکا کہ با یزید جیسے شخص سے کتے نے کہا تو میری شاگردی کے قابل نہیں ہے، پہلے اپنا من پاک کر پھر میرے پاس آنا۔ ہم سوچے ہم میں سے کتنوں کے لوگوں کے من پاک ہیں، اور ہم نے اپنے من کو پاک کرنے کے لیے کتنی محنت اور کوشش کی، اور اس کا وہ جملہ کہ تیرا کیا عمل تھا کہ تجھے انسان بنا دیا، اور میری کیا قصور تھا کہ مجھے کتا بنا دیا۔ کتے کا تو کوئی قصور نہیں کہ اس کو اس نے کتا بنا دیا، اور ہماری کوئی خوبی کوئی نہیں ہے کہ ہمیں حضرت انسان بنا دیا۔ تو اس لیے ایمان والوں، مسلمانوں، سامعین و ناظرین، اللہ کا ہر لمحہ ہی شکر ادا کیجیے، اللہ کا ہر لمحہ ہی شکر ادا کیجیے۔ اللہ کی عنایات ہی عنایات ہے ہم پر، اس نے تو کبھی دوسرا دروازہ ہم پہ کبھی کھولا ہی نہیں ہے، اور اس امت پہ تو اس نے احسانات کی برسات ہی کر دی ہے اپنے محبوب کی وجہ سے۔ اسی لیے تو ہم اتنے بگڑ گئے ہیں، وگرنہ اتنا بگاڑ کی مہلت کسی امت کو نہیں ملی۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ نے پیچھے اس کا بڑا تفصیل سے 20 دن تک درس سنا، سورۃ انبیاء کا، سورۃ القصص کا، کہ ایک امت ایک کوئی بد عملی کرتی، اللہ کوئی مہلت نہیں زیادہ دیتا تھا، کیا ختم عذاب، کسی پہ پتھر، کسی پر جناب ہوائیں، تو کسی کو اٹھا کے پٹخ دیا، اور کسی کے لیے زمین کو جھنجھوڑ دیا، بس ایک ہی جھٹکا لگنا ہوتا ہے، کیا ہے اس کے لیے؟ یہ انسان بڑے بڑے محلات میں رہ کے فخر کرتا ہے، اور جن محلات پہ نازاں ہے، میرے یہ محلات، میری یہ کوٹھیاں، میرے یہ گھر، ایک سیکنڈ کا جھٹکا لگتا ہے، میرے یہ پلازے، میرے یہ ٹاور، میرے یہ شاپنگ مال، ایک جھٹکا لگا تھا، یہاں آپ نے بھی دیکھا تھا، ایک جھٹکا لگا تھا، کوئی 2-4 منٹ کا بھی نہیں، سیکنڈوں کی بات تھی، اور ساری کی ساری آسمان سے باتیں کرتی ہوئی بلڈنگوں کو رب نے چند سیکنڈوں میں زمین بوس کر دی۔ یہ اس کی طاقت ہے۔ وہ کبھی کبھی یہ دکھاتا ہے کہ دیکھ میری طاقت، انسان تو مجھے بھول ہی گیا ہے۔ جتنی مہلت ہم کو ملی ہوئی ہے نا جی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی مہلت کسی اور امت کو نہیں ملی۔ عذاب آئے ختم ہو گئی، عذاب آئے ختم ہو گئی، ہم آج بھی بچے ہوئے ہیں عذابوں سے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وعدہ کر بیٹھا ہے اپنے محبوب سے، وہ وعدہ نبھا رہا ہے، وہ محب اور محبوب کی وفاداریاں ہیں، اور ہم سمجھ بیٹھے شاید ہمارا کوئی کمال ہے، نہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو سوچنا ہوگا اور من کی دنیا کو پاک کرنا ہوگا۔ اصل جو انسان کی بنیاد ہے تقوی والی جگہ، جو آگے فرمایا گیا اذا مس الشر جزوعا، جب اس کو برائی نے پکڑ لیا، جزا فضا، رونا دھونا، ہر وقت اللہ کا گیلا اور شکوہ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ نے اسے خیر کر دی،
جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے حساب سے بڑا نواز دیا ظاہری طور پر، تو اب کیا کیا اس نے؟ اب بخیل ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ منوع، بخیل ہو گیا۔ اب کوئی اسی کے نام پہ مانگتا ہے تو دینے کے لیے تیار نہیں، اب اسی کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ آگے آئے گا اس کا درس انشاءاللہ، پڑھیں گے ہم جا کے۔ کیا کرتا ہے؟ مال کو جمع کرتا رہتا ہے، جمع مالا وعددا، اور اس کو گنتا رہتا ہے، حساب کتاب لگاتا رہتا ہے، اتنا ہو گیا بیلنس، اتنا ہو گیا بیلنس، اتنا ہو گیا بینک میں اکٹھا پیسہ۔ اور گمان کیا کرتا ہے؟ قرآن نے کیا انداز بتائے، سبحان اللہ۔ یحسب، گمان یہ کرتا ہے، ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بھول میں پڑا ہے، اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہے گا، اس کا مال ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جب تجھے اللہ عطا کرے تو اللہ کے عطا کیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر، انسانوں پر خرچ کر، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر۔ جب اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اور بدلے میں تجھے بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اس نے تو رکھنا ہی نہیں ہے، وہ تو کئی گنا لوٹا کر نفع کے ساتھ تجھے دیتا ہے۔ ایک واقعہ پڑھا حدیث شریف میں، ایک شخص آیا آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالات بڑے تنگ ہو گئے ہیں، دعا فرمائیں، فاقوں تک نوبت تک پہنچنے کو ہے۔ سرکار نے فرمایا گھر میں کوئی درہم دینار رکھا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم، ایک درہم ہے گھر میں۔ سرکار نے فرمایا لے آ۔ سرکار نے فرمایا اس میں سے آدھا درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ اب عقل تو اس کے الٹ کہتی کہ بھائی اتنا ماڑا بندہ ہے، اس کے پاس پہلے ہی ایک ہے، تو اس میں سے بھی آپ آدھا دے کے کہہ رہے ہیں خیرات کر دو۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے سوچا تھا اس کی مدد ہو جائے گی اور کچھ، تو سرکار نے اس میں سے بھی آدھا جو درہم ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو حکم دے دیا۔ اس نے صحابہ تھے وہ سوچتے نہیں تھے، جو سرکار نے کہہ دیا وہ کر دیتے تھے۔ ہم تو آج دین کی بات میں نا ہر چیز میں ایسے سوچتے ہیں جس میں ہمیں ہمارا نفع ہو، ہمیں وہی دین اچھا لگتا۔ ہاں جی، ہمیں اپنی خواہش جہاں پہ پوری ہو نا، ہم مسئلے بھی اپنی مرضی کے چاہتے ہیں۔ ہم مفتی صاحب سے مسئلہ بھی اپنی مرضی کا کہلوانا چاہتے ہیں، اور آج کل یہی ہو رہا ہے۔ اور خطیب شہر بھی بک جاتا ہے، اللہ ہدایت دے۔ تو انہوں نے فوری طور پر آدھا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ سرکار نے فرمایا یہ کلاڑی لے باقی آدھے کی، اور جا جنگل میں لکڑی کاٹا کر اور بیچا کر۔ اس نے باقی آدھے کی کلاڑی لی، گیا جنگل میں لکڑی کاٹی، لکڑی جناب بکنا شروع ہو گئی، لوگ دھڑا دھڑ اس کے پیچھے، یار ہمارے گھر میں بھی اتنی بھیج دے، تجھے ہم یہ دیں گے، ہمارے گھر پہنچا دینا، ہم تجھے یہ دیں گے۔ چند دن گزرے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رزق گھر میں اتنا ہو گیا سنبھالا ہی نہیں جا رہا، درہم دینار اتنے ہو گئے ہیں سنبھالے ہی نہیں جا رہے۔ سرکار نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہا سرکار آپ نے فرمایا تھا نا کہ ایک ہے تو آدھا اللہ کی راہ میں دے دے، باقی کی کلاڑی لے لے۔ اب جو میرے پاس درہم آتا ہے نا، اس میں سے آدھا آدھا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، باقی گھر والوں پہ لگاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو نے تو اب یہی معاملہ اللہ سے کاروبار کیا ہے، تیرا رزق کم کیسے ہو؟ اب تو نے تو اللہ سے کاروبار شروع کر لیا۔ اور یہی کام حضرت عثمان کے بارے روایت ہے ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے میں اپنے رب سے کاروبار کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا لوگ کیا کرتے ہیں، میں دیتا ہوں تو کنجوس بن جاتے ہیں، بخیل بن جاتے ہیں اور دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو مالک کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجایا ہے، اپنی راتوں کو قیام سے سجایا ہے، اور اپنے دنوں کو میری محبت میں گم کر دیا ہے۔ فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو شور و غوغا نہیں کرتے، اپنے مالک سے پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور جب دیتا ہے
پھر اس کو مال کی راہ میں قربان کر دیتے۔ بصرہ کے ایک بزرگ تھے، آخری بات، ان کے پاس کوئی شخص آیا، انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ صبر کیا ہے؟ انہوں نے کہا مل جائے تو کھا لو، نہ ملے۔ دوسرے بزرگ سے پوچھنے والے بھی ان سے، اس بھی ایک بڑے لیول کے تھے، مل جائے تو کھا لو، نہ ملے تو صبر کرو۔ آج کل جیسے ہمارے ہاں بھی یہی تصور ہے کہ جی بڑا نیک آدمی، مل جائے تو کھا لیتا ہے، نہ ملے تو صبر کرتا ہے۔ کیا جی مل جائے تو کھا لو، نہ ملے تو صبر کرو۔ انہوں نے فرمایا یہ تو بصرہ کے کتوں کا کام ہے، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو بڑا دھچکا لگا ہے، ہم نے تو یہی صبر سمجھا تھا، سیکھا تھا، آپ بتائیں پھر صبر کیا ہے؟ ان کا صبر یہ ہے نہ ملے تو شکر کرو، صبر کرو، اور مل جائے تو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دو۔ یہ صبر ہے۔ تو دنیا میں ایسے عظیم لوگ ہیں، ہمیں ان کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس کی بارگاہ میں صابر بنائے، اس کی بارگاہ میں شاکر بنائے، صابر اور شاکر بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔